اسی حوالے سے بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور قائد حزب اختلاف عمر ایوب موجود ہیں. عمر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. پہلے تو فرمائی دیجئے کہ لگتا ہے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی لال جھنڈی دکھا دی ہے. انہوں نے نہیں کیا تو فابیہ ان کی اپنی مرضی ہے مہر بخاری صاحبہ، ان کی اپنی پارٹی ہے اور ہم لوگ جو ہیں اپنا الائنس ہم لوگ آگے چلائیں گے جب ان کی شورا یا ان کی پارٹی فیل کرے گی کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں گے. فابیہ ہماری اپنی الائنس ہے، ہم لوگ کوئی چھوٹی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، ہمارے ساتھ باقی الائنس ہے. ہم لوگ کوئی چھوٹی سی پولیٹیکل پارٹی تو نہیں، ہماری پریزنس سارے صوبوں میں ہے. ہم لوگ انشاءاللہ اکیلے بھی چلیں گے، ہمارے ساتھی بھی ہیں. ہم لوگ الائنسز بنا کے آگے جا رہے ہیں. ہمارے الائنس میں ہمارا ایک ویٹ ہے، ہمارے باقی ساتھیوں کا ویٹ ہے. انشاءاللہ بہترین گلدستہ بنا کے ہم لوگ چلیں گے. ہم لوگ پولیٹیکل ورکرز ہیں. پولیٹیکل ورکر ایک بڑا سخت ایک مطلب ایکسپیرینس سے ہم لوگ نکل کے آتے ہیں. ہمیں کوئی چیز وہ سرپرائز نہیں کرتی، ہم لوگ چلتے رہتے ہیں. ہم لوگ ایک چیز پہ ایک ہرڈل آتے ہیں، وہ تو صحیح ہے، مگر عمر صاحب جھٹکا تو لگا ہوگا یقیناً. اتنا کچھ ایٹ سٹیک ہے اور اس اتحاد سے قدرے مضبوطی ملنی تھی آپ لوگوں کو. اب کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ ان کی اپنی مرضی ہے، جب وہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں آج کریں، کل کریں، 2 مہینے بعد کریں، 3 مہینے بعد کریں، وہ تو ان کی مرضی ہے. ہم لوگ اپنا کام کرتے رہیں گے. ہم لوگ کسی کا انتظار سچ نہیں کریں گے اپنی مہم کو آگے چلاتے ہوئے. یہاں اسلام آباد میں بھی ہم نے مختلف سیاسی پارٹیوں کو بلایا تھا، اکٹھا ہوئے تھے، ساری پارٹیز اکٹھی ہوئی تھیں. آگے کل بھی MWM کا اسلام آباد میں ہی ایک کانفرنس ہوئی تھی، ان کا انٹرا پارٹی الیکشن تھا، ہم لوگ بھی سارے موجود تھے. اس کے بعد استحکام پاکستان کے نام سے کانفرنس تھی، وہاں پہ ہم نے کیا. اسٹریٹ موومنٹس ہماری جاری ہیں، ہمارے ریلیز ہو رہی ہیں. ہماری بہن عالیہ صاحبہ کو پرسوں گرفتار کیا گیا تھا پنڈی سے ایک یوتھ کانفرنس سے ان کو اللیگلی اریسٹ کیا گیا. اور کس وجہ سے؟ مطلب وہ کیا کر رہی تھی وہاں پہ؟ یوتھ کھڑی تھی نا وہاں پہ، یوتھ کے ممبرز کو بھی اریسٹ کیا گیا اور ان کو بھی اریسٹ کر دیا گیا. وہ ابھی خاتون، ان کی بچیاں ہیں چھوٹی، انہوں نے ابھی جیل پچھلے دنوں کاٹی ہے، رہا ہو کے آئی ہیں، ابھی بھی بیل پہ تھیں. اور ان کے ساتھ یہ ظلم، صدام خان ترین کو کوئٹہ سے اٹھا لیا گیا، باقی ہمارے ساتھی ابھی جیل میں ہیں. تو یہ تو زیادتی ہے نا. اور ہم لوگ انشاءاللہ اپنی مہم ہماری جاری رہے گی. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں 1 سال پہلے ہمارے درمیان بہت بڑی خلیج تھی، وہ بہت حد تک فل ہو گئی ہے. فاصلے ہمارے کم رہتے ہیں، چاہے وہ ہماری تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ آگے جڑنا چاہتے ہیں، اشتراک کرنا چاہتے ہیں، ساتھ چلنا چاہتے ہیں، وہ ان کی مرضی ہے. خود مختار ہیں. ہم لوگ تو ہر ایک پارٹی کو اس الائنس میں ویلکم کرتے ہیں جس کے سربراہی محمود خان اچکزئی صاحب کرتے ہیں. تو دیکھیں ان کی مرضی، وہ آتے ہیں آئیں، ورنہ رستہ تو ہم ساروں کا ایک ہی ہے کہ جو یہ فارم 47 کی حکومت ہے جس کے ہاتھ میں پلے میں کچھ ہے ہی نہیں. اور جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے نومینیٹ کیا تھا نیگوسیشنز کمیٹی کے ہیڈ کا، تو میں نے وہاں پہ مختلف وزراء کو اور جو فارم 47 کے ہیں اور اسحاق ڈار کو، ان کو میں نے کہا تھا کہ ہماری ملاقات کرا دیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے انکمبرڈ ان مانیٹرڈ ماحول میں، کہ کوئی سن نہ رہا ہو. تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم لوگ کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کر سکتے. میں نے کہا جی پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اور آپ لوگ آل ان آل ہیں، تو اڈیالہ جیل کے آپ کے نیچے نہیں آتا. انہوں نے کہا جی عمر صاحب آپ ہماری لمیٹیشن سمجھیں. تو میرے خیال میں تو تھا کہ اڈیالہ جیل میں سپرنٹینڈنٹ جیل IG پریزنس کو رپورٹ کرتا ہے، وہ آگے ہوم سیکرٹری کو اور پھر آگے وہ چیف منسٹر کو یا چیف سیکرٹری کو کرتے ہیں. پر لگتا ہے کہ اڈیالہ جیل میں کوئی تحصیلدار یا نائب تحصیلدار بیٹھا ہوا ہے یا کوئی حجوج ماجوج جو کہ جیل افیئرس کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور نہ IG جیل خانہ جات کے کنٹرول میں ہے، نہ پنجاب گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہے، نہ پنجاب کی بیوروکریسی یا سول بیوروکریسی کنٹرول میں. پتہ نہیں کس کے کنٹرول میں ہے. پر جہاں پہ ڈیپٹی پرائم منسٹر جو ہے وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی ہم لوگ ابھی تو آپ کے کنٹرول کا ذکر ہو رہا ہے نا، وہ کنٹرول کے جو آتے ہی نہیں آتا. JUI کو اب تحریک انصاف کا ساتھ دینے میں دقت کیا ہے، یہ بھی شاید آپ کو کھل کے ابھی تک پتہ نہیں ہوگا. 2 دن کے مجلس شورا کے اجلاس میں JUI یہ طے نہیں کر سکی کھل کے کہ ایوان کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت جو اتنی لمبی آپ کی مشکلات کا سلسلہ ہے جو ابھی آپ بتا رہے تھے، آپ کا ساتھ دینا بھی ہے کہ نہیں دینا، اتحاد کرنا بھی ہے کہ یہ نہیں کرنا. یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہونا چاہیے آپ کے لیے. وہ جس وقت ان کی مرضی ہے مہر بخاری صاحبہ، جب ان کی مرضی ہوگی وہ اپنا اعلان کر دیں گے، ہمیں پتہ لگ جائے گا. ہم لوگ کسی کو فورس نہیں کرتے ہیں. ہر ایک پارٹی نے اپنا لائے عمل دیکھنا ہے، اپنی سوچ دیکھنی ہے، اپنے ورکرز کا فیڈ بیک دیکھنا ہے، لیڈران کا دیکھنا ہے. JUI خود مختار پارٹی ہے. ان کی جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کی کہ ان کی اپنی شورا ہے، وہ خود اپنی مشاورت کر کے ہمیں بتا دیں گے جس وقت وہ فیل کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، جس وقت ان کی مرضی ہوگی وہ بتا دیں گے چلنا ہے نہیں چلنا. جب آپ خود کہتے ہیں کہ ہم احتجاج تو ایک ہی چیز کے خلاف کر رہے ہیں،
مگر پھر بھی وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. تو کوئی نہ کوئی تو ڈسکنیکٹ ہے نا سر. پی ٹی آئی جس جماعت پر تکیہ کر رہی ہے اس کا سب سے بڑا اعتراض آپ کی سنجیدگی یا اور ٹو بی فیئر غیر سنجیدگی نان سیریسنس ہے. آپس کے اختلافات اور عمران خان کی رہائی جیسے 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر ان کو شک ہوتا ہے کہ آپ کا صرف اور صرف تمام تر توانائی اسی پر مرکوز ہے. جے یو آئی فے کے ساتھ جی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا یا جے یو آئی فے کا بہت ساری چیزیں سیٹل ہو چکی تھیں, ہو گئی ہیں. چند ایریٹنٹ ضرور, کیونکہ ہم لوگ دیکھیں جی, میں خود ایڈمٹ کرتا ہوں آن ایئر کہ بہت بڑی خلیج تھی. ہم نے الیکشنز ایک دوسرے کے خلاف لڑے ہیں, ہم لوگ اپوزنگ کیمپس پہ رہے ہیں, مطلب ایک دوسرے کے اپوننٹس رہے ہیں. سیاست میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنے اپوننٹس کے ساتھ بیٹھیں, اور پر ہم نے کیا, اور بہت سارا جو خلیج ہے اس کو پر کیا. جو چھوٹے موٹے ایریٹنٹس ہوتے ہیں وہ ٹائم سالو ہو جاتے ہیں, اور اکوموڈیشن دونوں سائڈ پہ ہے. ان کی مرضی, وہ آنا چاہتے ہیں, فابیہ بہت اچھی بات ہوگی, ان کو ہم لوگ ویلکم کریں گے, خوش آمدید کہیں گے. نہیں کرتے پھر بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ انشاءاللہ ہوگی کہ ہم لوگ آگے پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ چلنا چاہتے ہیں, پوائنٹ ٹو پوائنٹ پہ جائیں گے. کسی اور ایشو پہ چلنا چاہیں, وی آر اوپن. ٹھیک ہے, پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہی ابھی وہ چلنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ. مگر سر عمر ایوب صاحب, جے یو آئی فے کا موقف یہ بھی رہا ہے کہ آپ کی جو جماعت ہے وہ بار بار اور بڑے پرزور درخواستوں پر ان سے رازداری کے ساتھ بعض وضاحتیں طلب تو کرتی ہے, لیکن کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود بھی جو وہ آپ سے ڈیٹیلز مانگ رہے ہیں آپ ان کو دے نہیں رہے جواب. سینیٹر کامران مرتضیٰ نے بھی ہمیں یہ بتایا کہ وہ یہ بار بار آپ سے کلیریفیکیشن مانگ چکے ہیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, باقی اتنے خواہاں اور خواہش رکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے, بتا دیجئے. کوئی قرآن اٹھا رہا ہے, کوئی پریس کانفرنس سے کر رہا ہے, کوئی خان کے میسیجز لا رہا ہے, تو اب دونوں میں سے کوئی کسی اور سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کرے گا. یہ فیصلہ بھی آپ لوگ کر چکے تھے بقول سینیٹر کامران صاحب, وہ پھر بھی بڑے کنفیوزڈ ہیں, آپ کی طرف سے کلیئرٹی نہیں آتی. کامران صاحب نے جو بات کی ہوگی وہ اپنی جگہ انہوں نے کی ہوگی, پر ہمارے ساتھ جے یو آئی فے کے ساتھ جتنی میٹنگز میں تھا یا جو ہماری ہوئی ہیں, اور اتفاق سے کوئی سیکرٹ میٹنگ جے یو آئی فے کے ساتھ نہیں ہوئی. ہم لوگ جب بھی گئے ہیں مولانا صاحب کے گھر پہ ہی ملاقات ہوئی ہے, اور وہاں پہ پورا پریس اور سارے لوگ موجود تھے. مطلب دن دیہڑے یا رات کو بھی ہم لوگ گئے تو میڈیا موجود تھا, اور اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہم نے کی ہیں. تو یہاں پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے سچ کہ جی ہم لوگ ٹاکس حکومت کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ نہیں کریں گے, ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. اور جہاں تک کسی کے ساتھ کانفیڈنس میں یا آپ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ٹاکس, میں کسی ٹاک کا حصہ نہیں تھا جس میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی ہو. صرف وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کی پشاور میں ضرور, جو کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, ان کی ضرور میٹنگ ہوئی ہے آرمی چیف کے ساتھ اور باقی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ہیڈز کے ساتھ, پر وہ ایز اے آفیشیل کیپیسٹی میں ہوئی تھی. اور وہاں پہ جو میٹنگز ہوئی ہیں وہ دن دیہڑے, مطلب ان کو پتہ تھا, اس کے بعد پریس کانفرنسز ہوئی ہیں. میرے پاس جو اتھارٹی تھی وہ پی ایم عمران خان صاحب کی, وہ تھی کہ گورنمنٹ کے ساتھ اس وقت ہم لوگ ٹاکس انیشیٹ کریں. ہم نے کنڈیشنز جو سامنے رکھی تھیں, ایک کنڈیشن ہم نے اپنی طرف سے رکھی تھی کہ وہ تھی ان انکمبرڈ ایکسیس وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ, جو مانیٹر نہ کی ہو, خفیہ آلات جس کمرے میں نہ لگے ہوں, کہ ہم لوگ دل کی بات ان سے کر سکیں اور ان سے ڈائریکشنز لے سکیں وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. اور دوسری 2 کنڈیشنز یہ تھیں کہ 9 مئی کا کمیشن بننا چاہیے اور 26 نومبر کا ہو کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ 2 کنڈیشنز تھی, پر وہ پوری نہیں ہوئی کیونکہ حکومت سیریس نہیں تھی. وہ ڈیلی ڈالی کر رہے تھے, ملاقاتیں نہیں کرا رہے تھے. اور جس وقت آپ کے پاس یہ اختیار نہ ہو کہ آپ ملاقات بھی ایک جیل میں کرا سکیں, اور پرپرڈلی یا پھر پرائم فشائی آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ خود مختار ہیں, آپ کر سکتے ہیں, تو وہ ان کا جو مفروضہ ہے یا ایک آپ سمجھے پردہ تھا, وہ چاک ہو گیا تھا. ہمیں پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے ہاتھ تو میں چھوڑے نا کچھ سر, ہے اب پچھتاوت کیا ہوگا جب چڑیا چگ گئی کھیت, وہ تو چھوڑیں حکومت کو. میں تو ابھی مولانا صاحب کی بات کر رہی ہوں, میرے لیے بڑی خبر ہے. آپ کہہ رہے ہیں, ایک دفعہ پھر میں آپ کو سینیٹر کامران مرتضیٰ کا سارٹ چلوائے دیتی ہوں, ان کا دعویٰ کیا ہے ذرا ناظرین ملاحظہ کیجئے. آج 15 تاریخ بھی ہے, آپ لوگوں نے جواب دینا تھا تحریک انصاف کو, کوئی کلیئرٹی آئی ہے جے یو آئی فے کو؟ ایک چیز ہمارے درمیان جو تقریباً طے ہو چکی تھی وہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے یا گورنمنٹ سے یا کسی سے بھی نہ ہم کوئی اپنے رابطے جو ہے وہ بنائیں گے یا بڑھائیں گے, اور نہ وہ کریں گے. یہ ہمارے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ موجود. مین وائل یہ جو ڈیولپمنٹس تھی اور مختلف طرح کی, اور کسی میں کوئی قرآن شریف اٹھا رہا ہے, کسی میں کچھ اور کر رہا ہے, تو یہ جو ہے نا پھر اس نے مزید شکوک پیدا کیے. بیسکلی ایک بار پھر آپ سے جاننا چاہوں گی, آپ دونوں میں سے کوئی کسی اور سے کوئی ڈائیلاگ نہیں کرے گا, ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی تھی جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں سینیٹر کامران؟
نہیں، میرے علم میں کم از کم میرے سامنے کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. میرے اور کسی ساتھی، کیونکہ ہر ایک میٹنگ میں نہیں ہوتا ہوں، کوئی اور ایسی ہوئی ہو اس کا میں کہہ نہیں سکتا، پر وہاں پہ کم از کم میرے نالج میں ایسی بات کوئی نہیں آئی ہے. اور اپوزیشن لیڈر صاحب یہ بھی بتائیے گا، جمعیت کا دوسرا بڑا اعتراض آپ لوگوں سے یہ ہے کہ آپ کی جماعت جو ہے اس کے خلاف سیاسی جماعتوں کے اشتراک سے بڑا اتحاد قائم کرنے کی بہت خواہش ہے، مگر دوسری طرف آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں بھی مصروف رہتے ہیں، یا اس کی خواہش اور بہت زیادہ ایک تمنا ہے آپ کی. اس نے جو ایک گرینڈ اور وسیع تر سیاسی اتحاد ہے، جتنا آپ اس کا بات کرتے ہیں دیٹ از جسٹ ریٹرک. یہ بڑے اپریہنشنز ہیں جے یو آئی ایف اے کو. اب ان خفیہ مذاکرات میں اس کا کہیں سودا نہ ہو جائے، یا کوئی ایسی کوئی آپ اپنا بس وزن ہی نہ بڑھا رہے ہوں، یہ خدشہ ہے. بیسکلی اعتماد کا بہت بڑا فقدان ہے. میں اس کو، میرا خیال ہے اس طرح میں بات کروں گا میر بخاری صاحبہ، کہ ہمارے مطلب کانٹیکٹس نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی ہیں، ہمارے اپنے سیاسی ساتھیوں کے ساتھ ضرور ہیں. تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پلیٹ فارم پہ ہم لوگ اپوزیشن پارٹیز کو ریچ آؤٹ کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ایجنسیز کے ساتھ یا ایکس وائی زیڈ کے ساتھ ہمارا کوئی ایسا تعلق مطلب یا میٹنگز نہیں ہے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، وزیر اعلیٰ علی امین خان صاحب کا یا کسی کے ساتھ ہوتا ہے آفیشیل اس پہ کیپیسٹی پہ، کیونکہ